ایک بادشاہ کی سواری چلی جا رہی تھی، رات کا وقت تھا، اس کی فوج اس کے ساتھ تھی، بادشاہ کا ہاتھی ساتھ چل رہا تھا، بادشاہ ہاتھی پہ سوار تھا، ہاتھی کے اوپر تخت تھا، تخت کے اوپر بادشاہ اور بادشاہ کے اوپر تاج۔ رات کا اندھیرا تھا اور جنگل میں سفر ہو رہا تھا کہ جس راستے پر چلے جا رہے تھے، یہ قافلہ چل رہا تھا، اس راستے پر ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ بادشاہ کے فوجیوں نے اسے جا کر اٹھانا چاہا، نہیں اٹھا، سواری اور سب قافلہ رک گیا۔ بادشاہ نے کہا کیوں روکا ہے قافلے کو؟ انہوں نے کہا ایک نوجوان سویا ہوا ہے، نہیں اٹھتا۔ بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا نیچے اتر کے آیا ہاتھی سے، اور اس نے 2-3 مرتبہ زمین پر پاؤں مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے، لیکن وہ آنکھ اس کی نہیں کھلی یا اس نے نہیں کھولی۔ چوتھی مرتبہ بادشاہ نے زمین پر پاؤں مارنے کی بجائے اسے ٹھوکر ماری۔ جب ٹھوکر ماری تو وہ آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور بادشاہ کھڑا تھا، بادشاہ کو تکنے لگا، وہ بیٹھا تھا وہ نوجوان، اور بادشاہ نے کہا کہ کیا دیکھتا ہے، پہچانتا نہیں ہوں کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ جی تھوڑا سا پہچان گیا ہوں، تھوڑا سا باقی ہے۔ کون ہوں میں؟ کہنے لگا جی میرے نزدیک آپ کوئی جانور ہیں، اتنا پہچان گیا ہوں، لیکن اتنا پہچاننا بھی باقی ہے کہ جانور کون سے ہیں۔ بادشاہ کو اور طیش آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے جانور کہتا ہے، میں بادشاہ ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ناراض نہ ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ زور زور سے پاؤں مار کر زمین پر تو جانور چلتے ہیں۔ جب وہ زور زور سے آپ نے زمین پر پاؤں مارے تو میرا ایک خیال پیدا ہوا دل میں کہ کوئی جانور آ رہا ہے، اور پھر جب آپ نے آ کر مجھے ٹھوکر ماری تو میرا جو خیال تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا کہ ہاں یہ کوئی جانور ہی ہو سکتا ہے، انسان تو انسان کو ٹھوکر نہیں مارے گا، یہ کسی جانور کا ہی کام ہے۔ تو آپ ناراض نہ ہوں، یہ تو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اس نے کہا یہ زرق برق لباس نہیں دیکھتا میرا، یہ میری ساتھ میرے فوج چل رہی ہے، یہ سلطنت میری ہے، یہ سر پہ تاج میرا ہے، یہ تخت میرا ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھتا؟ وہ نوجوان ہنسا، اور اس نے ہنس کے کہا بادشاہ سلامت، افسوس تو اسی چیز کا ہے کہ جو چیزیں تو اپنی کہہ رہا ہے ان میں سے ایک بھی شے تیری اپنی نہیں، ایک بھی چیز اپنی نہیں ہے۔ نہ یہ زرق برق لباس تیرا اپنا ہے، اسے اتار لیا جائے گا اور کفن کا ٹکڑا پہنا دیا جائے گا۔ یہ جو فوج ہے یہ بھی تیری اپنی نہیں ہے، کل کوئی حملہ کر دے بادشاہ آپ پر، یہ فوج اس کے ساتھ ہوگی اور آپ جیل میں ہوں گے۔ یہ سلطنت یہ بھی آپ کی اپنی نہیں رہے گی، اور یہ جو تاج اور تخت کی بات کرتا ہے بادشاہ، یہ تو تخت اور تاج کی خوبی ہے کہ جس کے سر پر تاج سج جائے اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ آپ اپنے سر سے اتاریں اور کسی ساتھ والے فوجی کے سر پہ یہ تاج رکھ دیں، لوگ اسے بادشاہ کہیں گے، تجھے کوئی بادشاہ نہیں کہے گا، آپ بے شک ساتھ کھڑے رہنا۔ اور یہ تخت کی خوبی ہے کہ جو اس تخت پر بیٹھ جائے، کسی راہ چلتے بندے کو اس تخت پر بٹھا دے، کسی آجڑی کو بٹھا دے، کسی غریب کو بٹھا دے، تو ساتھ کھڑا ہو جا، تجھے کوئی بادشاہ سلوٹ نہیں کرے گا، کوئی بادشاہ نہیں کہے گا۔ اسے بادشاہ کہیں گے جو تخت پر موجود ہوگا، اور اسے بادشاہ کہیں گے جس کے سر پر تاج ہوگا۔ تو یہ تخت کی خوبی اور تاج کی خوبی آپ اپنے نام لگاتے ہو، دوسروں کی خوبیاں اپنے نام لگاتے ہو، آپ کی اپنی خوبی کیا ہے؟ مجھے وہ بتائیں آپ کہ آپ کی اپنی خوبی کیا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ میرے نزدیک اپنے اور پرائے میں تمیز کھو چکے ہیں۔ آپ اپنی چیز کو پرایا سمجھ رہے ہیں اور پرائے کی خوبیوں کو اپنا کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو سچ کہتا ہے، میں اپنے اور پرائے میں تمیز کھو بیٹھا ہوں، تو للہ مجھے بتا
कि अपना क्या है और पराया क्या है। उस नौजवान ने कहा कि बादशाह सलामत, बस 2 बातें बताता हूँ, पल्ले बांध ले। जो कब्र से पहले काम आए वो सब पराया है, कब्र में तेरे साथ ना जा सके, कब्र से पहले पहले तेरे काम आता रहे, और कब्र में तुझे उसके बगैर ही उतरना पड़े, वो सब पराया है। तेरा अपना सिर्फ वो है जो कब्र में उतरे, जो तेरे साथ कब्र में भी तेरा साथ ना छोड़े। बादशाह ने कहा वो क्या है? कहने लगा वो तेरा ईमान है और तेरे अमाल है, अमाल सालेहा। बादशाह ने कहा ये मेरी सल्तनत। कहने लगे मैंने आपको कुलिया बता दिया है, अगर कब्र में जा सकती है आपकी सल्तनत तो इस पे जोर लगाएं, मेहनत करें, अपना समझें। बादशाह ने कहा मेरी बीवी, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरी दौलत, मेरा महल, मेरी कार, कोठी, बैंक बैलेंस और सब चीज़ें। उस नौजवान ने कहा मैंने आपको कुलिया बता दिया है, बस आप उस कुलिया को किसी जगह भी इस्तेमाल कर लें। अगर ये चीज़ें कब्र में जा सकती हैं और आपका साथ दे सकती हैं कब्र के अंदर तक, और तुझे नहीं छोड़ती कब्र तक, कि कब्र से पहले छोड़कर नहीं वापस नहीं पलटती, तो ये सब अपनी है। और अगर कब्र तक, कब्र के अंदर दफन आपको करें और ये पीछे वापस रह जाएं, ये दुनिया में रह जाएं चीज़ें, तो फिर इन्हें अपना ना समझ। अपना तो तेरा सिर्फ वही है कि जो तेरे साथ कब्र में उतरे। अगर तेरे साथ कब्र में उतरता है तो अपना है, और अगर तेरे साथ कब्र में नहीं उतरता तो सब पराया है। दोस्तों, मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि हम 24 घंटे में से कितना वक्त अपने लिए खर्च करते हैं, जिसने हमारे लिए कब्र में उतरना है। हमारी नमाजें हैं, हमारी अमाल सालेहा हैं, हमारा ईमान है, कितना वक्त उस पर सर्फ करते हैं, और कितना वक्त हम दूसरों के लिए सर्फ करते हैं जो इस दुनिया में रह जाएंगे। बादशाह ने कहा था कि मेरी जायदाद का क्या होगा? कहने लगे अभी तो आपको दफनाया भी नहीं जाएगा, आपकी औलाद उस पर लड़ पड़ेगी, कुत्तों की तरह लड़ती फिरेगी। तो वो जायदाद आपकी अपनी कहाँ से हुई? वो औलाद आपकी अपनी कहाँ से हुई जो आपको कब्र तक जाकर छोड़कर वापस आ जाए? आप अपनी औलाद के लिए करें, करना चाहिए, लेकिन अपने लिए भी करें, अपने लिए भी वक्त निकालें, और अपने आखिरत के लिए सोचें, और अपनी कब्र में पहले तहाइफ भेजने की कोई सोचें कि वहाँ जाकर रोशनी किस चीज़ से होगी, उस अंधेरे को दूर किन चीज़ों से किया जाएगा। वो ईमान है और वो अमाल सालेहा है। लिहाजा कहीं ऐसा तो नहीं दोस्त कि मैं आपको ये दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बादशाह की तरह धोखा खाए हुए हों और हम अपने को पराया और पराये को अपना समझ रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे लुत्फ़ व करम फरमाए, और हमें अपने लिए, अपनी कब्र को अच्छा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक में रहमत फरमाए।